اٹلی کی طاقتور خاتون وزیر اعظم، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جارجیا میلونی کی زندگی میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے بچپن ہی میں انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا؟ کون سی غذا ہے جو انہیں بے حد پسند ہے؟ کیا ان کی کبھی شادی ہوئی؟ کیا ان کا کوئی افیئر رہا؟ اور آخر 10 سال پرانا رشتہ اچانک کیوں ٹوٹ گیا؟ آج ہم جانیں گے جارجیا میلونی کی زندگی کے وہ دلچسپ حقائق جو عام طور پر خبروں میں نظر نہیں آتے۔ جارجیا میلونی 15 جنوری 1977 کو روم میں پیدا ہوئی۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا زخم یہ تھا کہ جب وہ صرف 1 سال کی تھی تو ان کے والد فرانسسکو میلونی اپنی فیملی چھوڑ کر اسپین منتقل ہو گئے۔ انہوں نے اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ میلونی کئی انٹرویوز میں اعتراف کر چکی ہیں کہ والد کی غیر موجودگی نے انہیں وقت سے پہلے بالغ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی خاندان کو اپنی سیاست کا بنیادی ستون قرار دیتی ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جارجیا میلونی کسی بڑی یونیورسٹی سے گریجویٹ نہیں ہے۔ انہوں نے ہائی اسکول کے بعد مختلف چھوٹے کام کیے، بچوں کی دیکھ بھال، ریسٹورانٹ میں کام کرنا، بار میں ویٹریس، پروموشنل جابز بھی کی تاکہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے سیاست میں قدم رکھا۔ انہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ جارجیا میلونی اطالوی روایتی کھانوں کی شوقین ہیں۔ ان کی پسندیدہ چیزوں میں شامل ہیں پاستا آلا کاربونارا، سمندری غذائیں، اچھی کوالٹی کی اطالوی کافی، روایتی اطالوی پیزا۔ انہوں نے کئی مواقع پر کہا کہ گھر کا سادہ اطالوی کھانا انہیں 5 اسٹار ہوٹلوں کے کھانوں سے زیادہ پسند ہے۔ میلونی نے کبھی کوئی ایسی سرکاری فہرست جاری نہیں کی کہ انہیں کون سا کھانا بالکل پسند نہیں۔ البتہ انٹرویو سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مصنوعی فوڈ، غیر متوازن فوڈ سے زیادہ پرہیز کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی دعویٰ کرے کہ انہیں فلاں چیز سے سخت نفرت ہے تو اس کا کوئی مستند ثبوت موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا میلونی کی کبھی شادی ہوئی؟ یہ شاید سب سے زیادہ سرچ ہونے والا سوال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جارجیا میلونی نے کبھی باقاعدہ شادی نہیں کی۔ وہ کئی سال تک اطالوی صحافی کے ساتھ رہیں۔ دونوں نے قانونی طور پر شادی نہیں کی تھی، لیکن تقریباً 1 دہائی تک ان کا تعلق قائم رہا۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ ان کا رشتہ کیوں ٹوٹا؟ 2023 میں اٹلی کے ایک ٹی وی پروگرام میں اینڈریا کی کچھ آف ایئر ویڈیوز منظر عام پر آئیں۔ ان ویڈیوز میں وہ خواتین ساتھیوں سے نامناسب گفتگو کرتے ہوئے سنے گئے۔ یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد جارجیا میلونی نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ میرا تقریباً 10 سالہ رشتہ اب ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب دونوں کی پہلی ترجیح صرف اپنی بیٹی کی بہتر پرورش ہوگی۔ یہ ان کی نجی زندگی کا ایک ایسا لمحہ تھا جس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی۔ کیا میلونی کا کبھی کوئی افیئر رہا؟ یہاں ایک اہم بات واضح کرنا ضروری ہے۔ جارجیا میلونی کے بارے میں کسی دوسرے افیئر کا کوئی مستند ثبوت موجود ہے۔ ان کے بارے میں وقتاً فوقتاً افواہیں گردش کرتی رہی ہیں، لیکن معتبر اطالوی یا بین الاقوامی ذرائع نے ان کی تصدیق نہیں کی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ان کے متعدد افیئر تھے تاریخی طور پر درست نہیں ہوگا۔ ان کی ڈیلی روٹین کیا ہے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت کم سوتی ہیں، اکثر رات گئے تک سرکاری فائلیں پڑھتی ہیں، تقاریر خود تیار کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں، سوشل میڈیا کی نگرانی بھی ذاتی طور پر کرتی ہیں۔ ان کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ جارجیا میلونی کی پسندیدہ کتابوں میں سب سے نمایاں نام دی لارڈ آف دی رنگز ہے۔ وہ کئی مرتبہ کہہ چکی ہیں کہ اس ناول نے ان کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے اپنی کتاب لو سونو جارجیا میں لکھا ہے کہ انہیں زندگی بھر یہ احساس رہا کہ انہیں دوسروں سے زیادہ محبت کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ خود کو ثابت کر سکے۔ اب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ان کے بارے میں میڈیا کم کیوں بتاتا ہے؟ زیادہ تر میڈیا ان کی امیگریشن، یورپی یونین یا سیاسی بیانات پر توجہ دیتا ہے، لیکن والد کے چھوڑ جانے کی کہانی، غربت، چھوٹی ملازمتیں، غیر شادی شدہ ماں ہونا، 10 سال پرانے رشتے کا خاتمہ، یہ پہلو نسبتاً کم زیر بحث آتے ہیں، حالانکہ انہی تجربات نے ان کی شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ جارجیا میلونی کی کہانی صرف ایک سیاستدان کی نہیں بلکہ ایک ایسی خاتون کی ہے جس نے مشکل بچپن، مالی مسائل اور ذاتی آزمائشوں کے باوجود بھی جمہوری لحاظ سے اپنا سفر طے کیا اور قیادت تک کا سفر طے کیا، یعنی کہ وزیر اعظم بھی بنی۔ اب آپ نے بتانا یہ کہ جارجیا میلونی کی کون سی چیز ہے جو کہ آپ کو پسند ہے یا کون سی چیز ہے جو کہ آپ کو ناپسند ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے شوقین ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔